اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قرآن دیا میں 4 آیتاں پڑھیاں انہاں چاروں آیتاں دا ترجمہ کسے بابے دی زبان چ کراں تو سبابے آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے میری ملت نوجوانوں میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دے ہوا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولے نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے ہاتھ نیمہ رکھے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی نیند نیا آوے تے دنے بہت حیرانی او عارف دی کل عارف جانے ای جوانے نفسانی او کری عبادت کچھ سلتی بھی یا ایوہ اللہ سعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کری عبادت سلتی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْطِيَكَ الْيَقِينُ کری عبادت کچھ سلتی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا پیر جلا زندہ باد زندہ باد پیر باہو نے فرمایا راتی انہاں نیند نہ آوے رضوی صاحب تو سا غور کیتا میں انہوں نے ویسے سوالہ نگے نہ پوچھیا میں آکھیا تو انہوں نیند آئی انہوں آکھیا سارے کہ نہیں آئی صبح دے 5 وجن والے تھے اجے بھی کہندے نہیں آئی پتہ کیوں راتی انہاں نیند نہ آوے تے دن بہوں حیرانی ہو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دن بہوں حیرانی ہو پیر باہو فرماندے نے ذکر کنوں کر فکر ودھیرا فرماندے نے ذکر پاہمیں تھوڑا کریا کر فکر ووتا کریا کر آج جڑی رات آ رہی نا شب برات اے آ رہی فکر دی تے ذکر دی رات نالے ذکر کرنا ہے نالے فکر کرنا ہے کہ پچھلی کی میں گزری تھے اگلی کی میں گزارنی ہے
مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. اللہ فرماندا تو کدے توبہ کر کے ویکھ، توبہ کر کے ویکھ. ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آئے آسی صاحب میں کل توبہ کی تھی اج پھر گناہ ہو گیا ہے، شیطان وسوسہ ڈالدا ہے، ہن کیڑا منہ لے کے توبہ کرنی ہے، ہن نہ جاویں. اللہ فرماندا بندیا کدھر شیطان دے آکھے لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دیویں. اللہ فرماندا گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا. تے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے، ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی. ہائے 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 تو فرماندہ آ جایا میری بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے. میری ملت نوجوانوں ازل دے دن اللہ نے قلم نے فرمایا تقدیراں لکھ، لکھ تقدیراں. نون والقلم وما یسطرون قلم لکھن لگی نا تے عرض کر دی کی لکھاں. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ انہاں دا قانون کیے؟ اللہ فرمایا قانون اے وے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ اللہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون. یا اللہ انہاں دا قانون کیے؟ اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ اللہ فرمایا ہن اگے لکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون. یا اللہ انہاں دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا ہن موسیٰ دی امت دا قانون. یا اللہ انہاں دا قانون کی؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی ہن اگے کی لکھا؟ اللہ فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون. یا اللہ انہاں دا قانون کی؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ اللہ فرما ہن آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ. قلم نے پوچھا ہی نہیں، قلم آپ ہی لکھن لگی. اللہ فرمانی قلم ٹھہر جاؤ. اللہ نے فرمانی قلم کی لکھن لگی ہے لگی. اللہ ایک لکھ 24,000 نبیاں دی امت دا قانون لکھے آئے. یا اللہ قانون بدل دے نہیں، پرانا ہی لکھائی جانا ہے. آخری امت دی واری آ گئی ہے. یا اللہ میں پرانا قانون ہی لکھن لگی ہاں. اللہ نے فرمانی قلم ٹھہر جاؤ، ایتھے قانون بدلنا ہے. کہنے لگی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا. رب بخشن ہارے امت نبت بسم اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. فرمایا لکھ امت مذنبۃ و رب غفور، امت گناہگار تے رب بخشن ہارے. پتہ لگیا میں تے تو اج دنیا تے نہیں سائے تے ساڈی بخشش دے وعدے تے سامان پہلے ہو گئے سن. اے ساری محفل وچ پڑھے لکھے بیٹھے ہو. اے محفل تے جڑا آخر تے آوے اونوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے؟ آخر تے نا بھائی جڑا آخر تے آوے اونوں جگہ بھی آخر تے ملدی ہے. تے اس نبی دا میلاد مناون نو تیرا دل نہیں کردا؟ آیا تو ساری امت تو آخرے چ تے جنت چ سارے تو پہلے جانا. پتہ لگیا تیرے میرے بخشش دے سامان تے پہلے کر دیتے گئے، پہلے کر دیتے گئے. میری ملت دے نوجوانوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی امت نال تے جڑا وعدہ کیتا انہوں پتہ تیرے توبہ دے نال کتنا پیارے. ایک دن حضرت موسیٰ دی امت آئی تو نہ عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی تے دعائی کرو. حضرت موسیٰ کلیم لے کے نا امت نو او میدان طیہ چ چلے گئے. کھلے میدان چ جا کے تے عرض مجھے اے پتہ چل گیا گجراں والا والیو امتاں تے جدو بھی اوکھا ویلا آیا یا او نبیاں دے بوے آئے نے تے یا ولیاں دے بوے آئے. اج لوگ کہندے نے ولی تے بابے شاہی کوئی نہیں. امتاں تے جدو اوکھا ویلا آیا نبیاں تے ولیاں دے بوے آئے نے. اللہ دے نبی موسیٰ دی امت آئی تے عرض کی تھی حضور بارش دی دعا نہ کریے. آپ میدان طیہ چلا کے دعا کی تھی. اللہ فرما دعا قبول ہے پر بارش نہیں آنے. یا اللہ کیوں؟ عرض کی تھی یا اللہ وجہ. اللہ فرما تو ہاڈی قوم وچ ایک انسان کھڑا ہے، ایک شخص ہے، انہوں 70 سال گزر گئے نے میریاں نافرمانیاں کر دیاں، او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی. او باہر نکل جائے بارش آ جائے گی.
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے اعلان کیتا، فرمائے حضرات ضروری اعلان سنیے، اللہ فرماتا ہے اس مجمع ایک وڈیرا ہے 70 سال گزر کے نو گناہ کر دیا، او دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی، او باہر نکل جائے بارش آ جائے گی۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، کیتیاں دا سارے نو پتا ہوندہ ہے، انہیں جدو اپنے گرے پانچ چھاتی ماری تو 70 سال دے پاپ نظر آئے۔ آسمان بلبے کے رو کے کہنے لگا یا اللہ میرے گناہ منا تیرا کی بگڑے آئے، کہنے لگا یا اللہ کنڈیا والے درخت نو کنڈے لگ دینے، پھلاں والے نو پھل لگ دینے، میں تے گناہاں دے کنڈے بیج بیٹھا ہوں، تو تے رحمت دے پھلاں والا ہے، تو تے رحمت دے پھل لئی جاؤ۔ عرض کرتا یا اللہ آج میں باہر نکل گیا ہوں، قیامت تک دنیا میری نسل نو میں نے مارنے نے، انہاں دا بابا بڑا گناہگار سی، کہنے لگا میں تے چھپ کے گناہ کرتا رہا ہوں، اج میں چھپ کے معافی مانگ لینا، اج مینوں معافی دے دے، فضل تیرے دی فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا کہ بخش خطا جو ہوئی۔ نوجوان ادھر رو رہے ادھر اچانک بارش آ گئی، اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا، بارش بھی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے، عرض کی تھی اللہ منو بندہ بکھا دے جنہیں آج اپنے رسے رب نو منا لے آئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہے ہیں، کسے نو نہیں بکھایا، ان کی میں بکا دے ماں ان تے ساڑی صلح ہو گئی۔ پتہ لگیا ادھروں تے صلح ہون لئی تیاری ہے، دیر تیرے میرے والو ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے تو ایک باری دے بوئے آ جائے نا، اچھا بولیا جو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے او انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں، ہائے ہائے او گناہ ماتے ہیں جب پاک ہو جاندہ جی میں ماں دے شکم چو اج پیدا ہویا۔ حضرت رابعہ بصری سجدے چ رات گزار رہی ہیں تے ادھی رات ویلا تے چور آ گیا، چور آ کے نا تے آپ دے سارے کلی چ جھاتی مار کے تے نکلیا نا تے انہوں فقیر دے بوئے کی ملنا سی، کچھ نہ ملیا۔ ادھر حضرت رابعہ بصری انج کر کے سلام پہ رہتے چور پہ جاوے، آواز دے کے فرمان دیا کچھ ملے آئی، موڑ کے کہنے لگا ملنا کسی اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ رابعہ بصری فرماندیاں خالی نہ جامی کچھ ملے گا، ایک باری پھر کمرے چ جا، کمرے چ گیا تے او لوٹا مٹی دا لوٹا، او لوگ لوٹے مٹی دے رکھ دے سن نا، او جتنا حضرت خواجہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کر دیا سن نا، او لوٹا لے کے آیا، کہنے لگا لوٹا ہی ملے ہے تے آ فرما دیا پھر انج کرے سو لوٹے نہ پانی دے نہ وضو کر کے آ تے 2 نفل پڑھتے میں تیرے لیے کچھ ڈھونڈ کے رکھنی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ نوجوانوں اس چور نے وضو کیتا نا، وضو کر کے تے انہوں خیال آیا میں 2 نفل ہی پڑھ لما انہی دیر مائی صاحبہ میرے واسطے کچھ ڈھونڈ دیا نے۔ نوجوان نظر میں لے انہیں سجدے جسر رکھے آؤ، ادھر رابعہ بصری نے بھی سجدے جسر رکھے آؤ، رو کے کہنے لگی ہیں یا اللہ میرے بوئے آیا کچھ نہیں ملے آؤ، میں تیرے بوئے بیجی آئی خالی نہ بیجی۔ ادھر چور جڑے ویلے سجدے چ گیا ادھر دل دی دنیا بدل گئی، انہوں خیال آیا ساری زندگی چوریاں چ گزر گئی ہیں، رو کے کہنے لگا ربا ادھی سجدیاں چ ادھی چوریاں چ گزر گئی ہیں، انہیں باقی میری سجدیاں چ گزار دیویں۔ رو کے کہنے لگا ربا میں دنیا تو چور بن کے نہیں جانا چاہتا ہوں، عرض کر دے یا اللہ جو فقیر دے بوئے
آیا اج میرے گناہاں دی معافی دے دے انہوں سجدے چ نالو دبایا ساری رات ایکو سجدے جی گزر گئی تیرے ویلے فجری ویلے دیاں دانا دی آواز آئی سجدے جو سر چکے روندا ہی ٹر پیا حضرت رابعہ بصری فرما دیاں نے کہ جاندیاں دس جا کچھ ملی آئی آسمان ول ویکھ کے کہن لگا مل گیا ہے رابعہ بصری دی چیخ نکل گئی کہ رو کے فرما دیاں ربا انہوں ہی کو رات چی مل گیا مینوں کیوں نہیں ملدا اتری آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا پتہ لگیا اے رات آ رہی ہے ملاقات دی رات اے رات آ رہی رسے رب نو مناون دی رات جنہیں تو انہوں گنتی آؤندی ہے نا الحمدللہ انہیں میں شیر آؤندے نے ٹھیک ہے تے قرآن میں سارا آؤندہ الحمدللہ میں حافظ قرآن حدیثاں جنیاں آنکھوں میں سنا دے مانگا نیٹ بھریا پڑیا میری تقریرہ نال ہر دنیا دے موضوع تے میں تقریر کر چکیا لچھے دار تقریرہ میں بڑی آؤندی ہیں مجھے میں کیویں جگانا تے کیویں اٹھانا میرے سائیاں میں دسیا ہے پر آج جڑا موقع ہے نا اتنا بڑا اجتماع میں ضائع نہیں جانتے نا آئے ہو کچھ لے کے جائے کچھ لے کے جائے حافظ جی نے مفر کرے اتنا خرچہ رات بھی جاگے ہو لے کے کی جانا ہے اے ہون جدو گھر جاؤ گے نا تے فجر دی نماز پڑھ کے جدو اندر چھاتی مارو گے نا اپنے اندر کہ میں محفل تو کی لے کے آیا یا تیرے سینے چشک رسول دا دیوہ بلدہ ہویا سمجھی تیری محفل تے احمد دا مل پہ گیا ہے تو ہاڑے کل دیوہ بھی ہے تیل بھی ہے بتی بھی ہے آج جیسے ممبر رسول تے بیٹھ رہے ہیں ساڑھا کام ہوندہ ہے عشق دی تیلی لگانا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کرنا کی ہے شب برات کرنا کی ہے نوجوانہ دے ذہن چاہے گا آسی صاحب سبق کیا جدا سبق کیا پتہ کی سبق ہے پڑھنا ہے استغفر اللہ ایک باری سارے استغفر اللہ پھر آکھا جائے استغفر اللہ ہون تسی پوچھو کہ آسی صاحب ادنا ملدہ کی پریت دی گل سارے نوجوان اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لائے جو حضرت امام احمد بن حنبل فرمان دینے میں ایک دن سفر تے گیا تے رات ہوگی کسی شہر دے اندر مسجد چی عشاء دی نماز پڑھی تے ارادہ کیتا اسے مسجد چی سو جاواں صبح اٹھ کے تو سفر شروع کرانگے فرمان لگے میں لیٹن لگا تے مسجد دا خادم نا مسجد دے کمرے نو تالا لگانا شروع کر دیتا سارے دروازے تالا میں نو کہنے لگا بابا جی اٹھو بار چلو آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر ہوں میں رات گزارنی انہیں آکھا جی انتظامیہ رات گزارن دی اجازت نہیں دیں دی بار چلو فرمایا میں کتھے جاما رات اس ویلے میں اتھے سونا ہے آپ فرماتے نے میں لیٹ گیا اور مسجد دے خادم نے میرے پاؤں تو پکڑیا تے میری اللہ تعالیٰ گسیٹ کے تے میں مسجد دے باہر رکھ کے تالا لگا کے تے چلا گیا سامنے کے بندہ پہ بیکھے وہ قریب آیا کہنے لگا بابا جی اٹھو تسی آج میرے پرونے بار جاؤ فرماتے نے اگے تے میں پیچھے تے او جدھر جاوے پتہ کی پڑے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے نے میں پیچھے گیا گھر گیا تو گھر بھی جدھر جاوے آکے استغفر اللہ چائے پانی پلاوے تاکہ استغفر اللہ فرماتے نے ساری رات استغفر اللہ پڑھ دے صبح ناشتہ کراوے تے استغفر اللہ فرما لگے صبح میں کو اجازت لئی تے ٹورن لگا میں نے پوچھا تینوں میں رات دا ویکھ رہا تو ہر ویلے استغفر اللہ پڑھنا ہے اے دا کوئی فائدہ بھی ہوئے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا جملہ ایک پاسے میں دیون کی آیا فرمایا اے دا کوئی فائدہ بھی ہویا کہنے لگا رب کعبہ دی قسم فائدہ ہویا کہ تمنا دل چ کرنا تے اجے لبا تے نہیں آؤندی تے پوری پہلے ہی ہو جاندی ہے کہندا کائنات دنیا دی کوئی تمنا ایسی نہیں جڑے میرے دل تو لبا تک آئی ہوئے مگر اجے تک نہیں آئی تے پوری پہلے ہو جاندی ایک تمنا بس رہ گئی او پوری نہیں ہوئی فرما کیڑی کہنے لگا زندگی دی ایک تمنا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل دی زیارت ہو جائے امام احمد بن حنبل دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرمان لگے میں نو پیران تو پھڑ کے گسیٹ کے رب دے بوئے تو تیرے بوئے سٹے آگیا اجے بھی کہنا تیری تمنا پوری نہیں ہائے ہائے فرمایا میرے تے پیران تو پھڑ کے گسیٹ کے خدا دے بوئے تو تیرے بوئے سٹے آگیا اجے بھی کہنا تیری تمنا پوری نہیں ہوئی پتہ چل گیا جڑا استغفر اللہ پڑھے تے توبہ دی بارگاہ چ کرے او دیاں تمنا ساریاں پوریاں ہو جاندیاں